السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، کرونا وائرس آج کا موضوع سخن ہے۔ گلوبل میڈیا سے لے کر پرائیویٹ میٹنگ تک اسی کا چرچا ہے، اسی کی بحث ہے، اسی کا ذکر ہے۔ اس بیماری کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، بہت سارے پہلوؤں کو بتایا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک امکانی بات رکھ رہا ہوں، چند حقائق یا اشارات کی بنیاد پر۔ ظاہر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ قطعی اور یقینی بات نہیں ہوگی، لیکن ایک امکانی پہلو ہے جس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی اس کے بارے میں واقف ہونا چاہیے۔ میں پہلے جو کہنا چاہتا ہوں اس کا دعویٰ پیش کروں کہ ایک امکانی بات ہے، چائنا کی طرف سے جو یہ وائرس پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ایک ہتھیار ہے جس ہتھیار کو یورپ کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں دو بڑے بلاک ہیں۔ ایک بلاک کمیونسٹ کا ہے جس میں رشیا ہے، جاپان ہے اور چائنا ہے۔ دوسرا بلاک ہے جو کیپٹلزم کا ہے، جس کا لیڈر امریکہ ہے اور یورپ کے اکثر ممالک ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کھینچا تانی، چپقلش اور اقتصادی معاشی دوڑ چلتی رہتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف زبانی جنگیں اور کسی حد تک زمینی جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ 1981 میں ایک بہت بڑا ناول نگار ہے جس کا نام ڈین کونز ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی دا آئیز آف ڈارکنیس، بہت مشہور ناول ہے۔ اس کے اندر اس نے ووہان 400 کے نام سے ایک عنوان دیا تھا اور ایک بایولوجیکل ویپن کا ذکر کیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ ایک وائرس کو تیار کیا جا رہا ہے جو 2020 میں ظاہر ہوگا اور گلوبل بنے گا، پوری دنیا میں وہ پھیلے گا۔ اس کے اثرات لنگس پر ہوں گے، انسان کے نظام تنفس پر اس کے اثر ہوگا اور وہ بیماری پھیلے گی اور پوری دنیا میں جائے گی۔ یہ ایک اتفاقی بات ہو سکتی ہے، لیکن اتنی تحقیق کے ساتھ اور اتنے صحیح تخمینے کے ساتھ بات کہنا صرف ہوائی بات کم لگتی ہے۔ کچھ اشارے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک قطعی اور یقینی بات نہیں ہے، یہ امکانی بات ہے۔ سب سے پہلے جس ڈاکٹر نے اس بیماری کو پہچانا یا اس بیماری کے بارے میں بات کی، چائنا کے ووہان شہر کے بڑے ڈاکٹر لی وین لیانگ نے، جو ینگ ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس بیماری کا انکشاف کیا، ڈسکور کیا۔ ایک پیشنٹ پہ انہوں نے ریسرچ کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سارس جو پرانا ایک وائرس چل رہا تھا وہ وائرس نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر کچھ الگ وائرس ہے، اور پھر وہ کرونا وائرس ہوا، نوول کرونا وائرس۔ کرونا وائرس تو پرانا وائرس ہے، لیکن یہ نیا کرونا وائرس ہے۔ نوول کا مطلب نیا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کووڈ-19 کہا گیا، کرونا وائرس ڈیزیز 2019۔ لیکن اس ڈاکٹر کے اس انکشاف کے بعد فوراً اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کو اریسٹ کیا گیا اور یہ اسٹیٹ کے خلاف اس کی بغاوت تصور کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس کرونا وائرس سے متاثر ہوا اور جیل میں ہی اس کی موت ہوئی۔ فوراً اس کو پکڑنا اور اس بیماری کے انکشاف کو اسٹیٹ کے خلاف تصور کرنا اور اس کو جیل میں ڈال دینا یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے، ایک شبہ پیدا کرتا ہے۔ پھر چائنا نے جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا ہے اور اس بیماری کو فیس کیا ہے، یہاں تک کہ اس پر قابو پایا ہے، وہ حیران کن بات ہے۔ یقیناً اس کی ٹیکنالوجی، اس کے وسائل بہت آگے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پلاننگ کے بغیر آسان نہیں لگتا ہے۔ اور وہاں کا جو صدر ہے چائنا کا، اس نے جو بات کہی تھی کہ ہم دشمنوں پر غالب آ جائیں گے، یہ بھی کچھ کہتی ہے۔
پھر 10 دن کے اندر 1000 بیڈ کے ہاسپٹلز کا تیار کرنا، 2 ہاسپٹل کا 1000 بیڈز کے تیار کر لینا 10 دن کے اندر، بڑی حیران کن بات ہے۔ یقیناً ان کے وسائل ہیں، ان کے پاس امکانات ہیں، لیکن پری پلان اس کو کیا جا سکتا ہے، بغیر اس کے کرنا مشکل لگتا ہے۔ ایک اور بات ہے، یہ وائرس سب سے زیادہ یورپین کنٹریز میں پھیلا ہے۔ وہاں پہ اس نے جو تباہی مچائی ہے اس کا مشرق میں تصور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رشیا کے اندر بھی وہ وائرس اس طرح نہیں پھیلا جیسا کہ یورپین کنٹریز کے اندر پھیلا ہے، جبکہ رشیا چائنا سے جڑا ہوا ہے، بہت منسلک ہے، کمیونسٹ بلاک ہونے کی وجہ سے اس کا ایک ساجھی بھی ہے، آپس میں بہت تعلقات بھی ہیں، آمد و رفت بھی ہے، جاپان کا بھی اس سے بہت گہرا تعلق ہے، لیکن وہاں پہ اس طرح نہیں پھیلا جس طرح کے یورپین کنٹریز میں اور امریکہ میں پھیلا ہے۔ ہم نے ابھی کا جو سروے دیکھا ہے اس کے مطابق رشیا کے اندر اب تک صرف 3 اموات ہوئی ہیں اور 1000 کے قریب لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ یورپ کے اندر تو ایک تباہی کا طوفان آیا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے مشرقی ملکوں میں۔ حالانکہ یورپ کے ملک بڑے ترقی یافتہ ہیں، ایڈوانس ہیں، میڈیکلی بہت تیار شدہ ہیں اور بہت آگے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں جو تباہی اور ہولناک انجام ہوا ہے اس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس بات پر بھی غور کریے کہ دنیا کی اکنامی ایک دم زمین پر گری اس طوفان کے یورپ اور امریکہ میں پہنچنے کے بعد۔ جو شیئر مارکیٹ ہے وہ بالکل ڈاؤن ہوا، پھر اس کے بعد یورپ کے شیئر مارکیٹ کے ڈاؤن ہونے کے بعد چائنا نے ان شیئرز کو خریدا اور اس کے بعد وہ اٹھنا شروع ہوئے۔ یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کھیل تھا۔ پھر امریکہ اس کو قابو کرنے میں ناکام سا نظر آیا، یہاں تک کہ ان کو چائنا سے ہیلپ لینے کی نوبت آئی یورپین کنٹریز کو۔ جو چائنا ہے اس نے یہ تک کہا کہ ہم نے اس کی دوا تیار کر لی ہے۔ اسپین نے پرسوں کی رپورٹ ہے چائنا کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے، کانٹریکٹ کیا ہے، جس کے اندر وہ 432 ملین یورو دے کر ان سے ہیلتھ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں۔ 432 ملین یوروز کے ذریعے سے وہ میڈیکل ایکوپمنٹ ان سے خریدنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ڈیل ہو گئی ہے۔ بعید نہیں ہے کہ اٹلی کو بھی یہی کرنا پڑے، اور یہ بھی مستبعد نہیں ہے کہ امریکہ کو بھی چائنا سے گھٹنے ٹیک کر میڈیکل ہیلپ لینی پڑے۔ اندازہ اور تخمینہ یہ لگایا جا رہا ہے مبصرین کی طرف سے اور معاشی ماہرین کی طرف سے، معاشیات کے جو اسپیشلسٹ ہیں، کہ آج سے 12-15 سال کے بعد چائنا کی اکنامی امریکہ کے ٹرپل بڑھ جائے گی، امریکہ سے 3 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے امریکہ کے پاس جو دنیا میں حکومت کرنے کے وسائل ہیں وہ بھی چائنا کے پاس نہیں ہے۔ سائبر کا معاملہ ہو، میڈیا کا ہتھیار ہو، اور گلوبلائزیشن کے جو پلرز ہیں ان پر اس کا قبضہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کا جو ایک بڑی طاقت ہے فوج کی وہ اس کے پاس ہو، وہ ابھی چائنا کے پاس نہیں ہے، اور چائنا شاید اس کا مقابلہ ابھی جلدی نہیں کرتا نظر آتا۔ لیکن اکنومیکلی، معاشی طور پر چائنا امریکہ سے بہت آگے ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس ہتھیار کے بارے میں جو بائیولوجیکل ویپن ہے اس کا تذکرہ ایک شخص نے 1981 میں کیا تھا، اس سال کے ساتھ کیا تھا جس سال میں یہ نکلا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے جس سے اشارے ملتے ہیں کہ ایک خطرناک جنگ ہے اور ایک معاشی لڑائی ہے جس کے اندر بڑے بڑے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ نیوکلیئر پاور رکھنے والے ملک
نیوکلیئر ویپنز کا استعمال کر لیتے ہیں دوسرے ملکوں کے خلاف، اور دوسری طرف یہ غیر نظر آنے والے ہتھیار ہیں جن کا استعمال دشمن ملکوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں یہ وائرس پھیلا ہے وہ زیادہ تر کمیونسٹ بلاک سے ہٹ کر ہیں، کیونکہ آپ ایک اور بات دیکھیے کہ چائنا سے جڑا ہوا بالکل جنوبی کوریا ہے جو امریکہ سے جڑا ہوا ہے، چائنا کے خلاف ہے، وہاں پہ بیماری تیزی کے ساتھ پھیلی ہے، لیکن جاپان میں اس طرح نہیں پھیلی ہے، رشیا میں اس طرح نہیں پھیلی ہے، حالانکہ یہ سب بھی اس سے جڑے ہیں، اور رشیا کتنا بڑا ملک ہے لیکن وہاں پہ اس طرح یہ نہیں پھیلا ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں، کچھ حقائق ہیں جو اس امکان کو ظاہر کرتی ہیں کہ ایک اقتصادی خطرناک بائیولوجیکل ویپن کے استعمال کی لڑائی ہے۔ ان سب باتوں کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس خطرناک وبائی بیماری کو اللہ کے اس عظیم فیصلے سے ہٹا کر دیکھا جائے تو جو اللہ بیماریوں کی شکل میں لوگوں کی پکڑ اور عذاب اور طاعون کی شکل میں لوگوں کی گرفت کرتا ہے۔ کوئی بھی اسلحہ استعمال کیا جائے، کوئی ملک دوسرے ملک سے جنگ کرے، لیکن اس کے اندر جو چیز استعمال کی جاتی ہے اور اس کے جو اثرات پڑتے ہیں وہ سب اللہ کی قدرت کو مسخر کر کے کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مثبت یا منفی جو اثرات پڑتے ہیں وہ اللہ کی اس ودیعت کردہ طاقت کی وجہ سے ہوتے ہیں جو اللہ ان چیزوں کے اندر رکھتا ہے۔ بہرحال یہ وقت انابت کا ہے، توبہ کا ہے، توجہ کا ہے، اللہ کی طرف رجوع کا ہے، انسانیت کو دوبارہ سے پیدا کرنے کا ہے، کیونکہ یہ پہلو بھی سوچنے کا اور غور کرنے کا ہے کہ اس کے اندر نہ امیر کا فرق ہے، نہ غریب کا فرق ہے، اس کے اندر نہ مسلمان کا فرق ہے، نہ غیر مسلم کا فرق ہے۔ جب بیماری اور وبا آتی ہے تو سب کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اس لیے انسانیت کے درس کو سامنے رکھتے ہوئے، رحم دلی اور ہمدردی کے خیال کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان اچھی طرح خدمت اور خدمت خلق کے فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اس مشکل وقت سے ہم سب کو کامیابی کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، انسانیت کی خدمت کے ساتھ آگے نکالے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔